نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آنے والا بابرکت مہینہ، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو گناہگاروں کی بخشش کرتا ہے، اور قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ مقام رمضان کا اور قرآن کا بیان فرمایا۔ میں مثال دیتا ہوں، سخی دو قسم کے ہوتے ہیں، سخی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک سخی وہ ہوتا ہے جو غریب کو اپنی دہلیز پہ بلا کر نوازتا ہے، ایک سخی وہ ہوتا ہے جو غریب کو اپنی دہلیز پہ بلا کر نوازتا ہے، اور ایک سخی وہ ہوتا ہے جو غریب کی دہلیز پر جا کر اسے نوازتا ہے۔ رمضان اور قرآن، بیت اللہ کی مثال ایسے ہے، قرآن کی مثال ایسے ہے، اور رمضان کی مثال ایسے ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بیت اللہ ایسا سخی ہے، بیت اللہ ایسا سخی ہے جو غریب کو، گناہگار کو اپنی دہلیز پر بلا کر نواز دیتا ہے، اور رمضان ایسا سخی ہے جو گناہگار کی دہلیز پر جا کر اسے نواز دیتا ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد۔ بیت اللہ جانا تو قسمت کی بات ہے نا، رب بلائے گا تو ہم جائیں گے، توفیق ملے گی تو ہم جائیں گے۔ اگر مال و دولت موجود ہوگا، اسباب ظاہری موجود ہوں گے تو بندہ بیت اللہ جائے گا، وہاں پر جائیں گے تو بیت اللہ ہمیں نواز دے گا۔ لیکن جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک ایسا سخی بھی ہے جو تمہیں اپنی دہلیزوں پہ آ کر نواز دیتا ہے، ہمارے پاس یہ تو توفیق ہے نا، اس کی تو سیوا کر سکتے ہیں، اس کی تو مہمان نوازی کر سکتے ہیں، اس کو تو ہم اچھے طریقے سے ریسیو کر سکتے ہیں، اس کا تو احترام کر سکتے ہیں نا، اس کا تو ادب کر سکتے ہیں نا۔ ارے مکہ مدینہ جانا پیسے کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، لیکن جو دہلیز پر آ کر نواز رکھا ہے وہاں پر تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا نا، وہاں پر تو کوئی وقت خرچ نہیں ہوتا، وہاں پر تو کوئی چیز بھی خرچ نہیں ہوتی۔ رمضان جب دہلیز پہ چل کے آ جاتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ دہلیز پر آ کر رمضان نواز دیتا ہے، گناہوں کی بخشش کروا دیتا ہے، گناہگاروں کو اللہ کے حضور برگزیدہ بندہ بنا دیتا ہے۔ جو در پر آ کر نواز رکھا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اسی کی ہی قدر کر لو، اسی کے ہی مقام کو سمجھ لو۔ بیت اللہ جب بلائے گا تو اس وقت کی بات ہے، لیکن جو آ رہا ہے اس کا تو احترام کرے نا، اس کا تو ادب کر لینا۔ یہ آنے والا مہمان بڑا عظیم مہمان ہے، دنیاوی مہمان کی ہم قدر کرتے ہیں، جو مہمان اللہ ہمیں دے رہا ہے دنیاوی مہمان سے بھی زیادہ اس کی قدر کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، نہ دھوپ کو دیکھا جاتا ہے، نہ گرمی کو دیکھا جاتا ہے، نہ سردی کو دیکھا جاتا ہے، نہ بارش کو دیکھا جاتا ہے، نہ دھند کو دیکھا جاتا ہے، نہ ٹائم کو دیکھا جاتا ہے۔ بس کوشش ہوتی ہے کہ بس اس کو اپنی گرفت میں لے لوں، اس چیز کو پا لوں، اس چیز کو اپنے قبضے میں لے لوں۔ کوشش کرنی پڑتی ہے، بڑی بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہے، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں رمضان کو پانے کے لیے، رمضان کو حاصل کرنے کے لیے نہ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، نہ اتنا سفر کرنا پڑتا، نہ اتنی دغدغ کرنی پڑتی ہے، نہ بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ رمضان خود ہی تمہیں نوازنے کے لیے آ جاتا ہے، بغیر کسی کوشش کے رمضان خود ہی تمہیں نوازنے کے لیے آ جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے، کوئی بلائے یا نہ بلائے رمضان پھر بھی پہنچ جاتا ہے۔ قرآن وہ بابرکت کتاب ہے، کوئی بلائے قرآن پھر بھی آ جاتا ہے، کوئی نہ بلائے قرآن پھر بھی آ جاتا ہے۔ لیکن عزت اور عظمت والا بندہ وہی ہے جب رمضان اور قرآن آ جائے تو پھر اس کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، تو اللہ رب العالمین رمضان اور قرآن کی برکتوں سے بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے۔